ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ناظرین، آج ہم اپنے اس پروگرام میں آل رسول اور شام غریبہ کا ذکر کریں گے۔ میدان کربلا کی زمین حیران تھی، آسمان پریشان تھا۔ کربلا کی زمین پر سورج کی کرنیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ پیاس کا غلبہ شدید تر ہوتا گیا، صحرا میں خاک کے ذرے چمک رہے تھے اور حسین علیہ السلام کے لیے جنگ کا میدان سجایا جا رہا تھا۔ میدان کربلا میں سورج کی گرمی سے گلے زہرا مرجھائے جا رہے تھے۔ حسینی فوج کے گنتی کے لوگوں کا مقابلہ ہزاروں دشمنوں سے ہے، مگر ہر حسینی بہادری سے لڑا اور امام حسین علیہ السلام پر نثار ہو کر سرخرو ہو گیا۔ امام علیہ السلام اپنوں کے لاشیں اٹھاتے رہے، لاشیں اٹھاتے اٹھاتے بازو تھک گئے تھے۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تیر نہ پیوست ہوں۔ جنگ کرتے کرتے ناگاہ امام کی نظر سورج پر پڑی۔ وقت عصر قریب تھا کہ آپ زخموں سے چور گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے اور خدا کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ امام مظلوم علیہ السلام کی اس انوکھی نماز سے دشمنوں کے ہوش اڑ گئے کہ ایسے مشکل وقت میں بھی حسین نماز کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ کسی کی ہمت نہ تھی جو امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھے، لیکن دشمن خدا ملعون شمر خنجر لیے ہوئے آگے بڑھا اور اس وقت سر امام حسین علیہ السلام جسم سے جدا کیا جب امام حسین علیہ السلام کی خشک زباں پر سبحان رب الاعلی و بحمدہ کے الفاظ تڑپ رہے تھے۔ سر مظلوم جسم سے جدا ہوتے ہی دشمنوں میں فتح کے نعرے بلند ہونے لگے، مگر انہیں یہ علم نہیں تھا کہ آج انہیں نہیں بلکہ اسلام کو فتح حاصل ہوئی ہے، صبر و استقلال کی جیت ہوئی ہے۔ دشمنان اسلام کا ظلم یہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ لاشیں امام حسین علیہ السلام پر ظالموں نے گھوڑے دوڑائے، لاشا پامال کر دیا۔ آل رسول بے سہارا ہو گئے، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، خیموں میں آگ لگا دی گئی، تبرکات محمدی لوٹ لیا گیا، خاک پر آل رسول بیٹھ گئیں۔ عطرت آل رسول کو بے پردہ سورج بھی نہ دیکھ سکا اور عاشور کے سورج نے اپنا منہ چھپا لیا۔ سورج کے ڈوبتے ہی شام غریبہ نمودار ہوئی۔ کل کی رات اور آج کی رات میں کتنا فرق تھا، یہ تو بیویاں ہی بتا سکتی ہیں۔ اس فرق کو جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کوئی پوچھے، جناب لیلی سلام اللہ علیہا سے کوئی پوچھے، جناب رباب اور جناب ام فروہ اور جناب ام کلثوم سے پوچھے کہ ان دونوں راتوں میں آخر فرق کیا ہے۔ کل کی رات عباس خیموں کے گرد پہرا دے رہے تھے۔ علی اکبر کی نظر ہر انصار حسینی پر تھی۔ بچے اپنی ماؤں کے قریب تھے۔ بیویوں کو تسلی تھی کہ ہمارے وارث
حسین ابن علی علیہ السلام موجود ہیں، مگر آج کی رات سب کچھ ختم ہو گیا، بھرا گھر خالی ہو گیا، گھر کا والی بھی نہیں، گھر کا وارث بھی نہیں، خیموں میں چراغ نہیں تھے مگر روشنی ضرور تھی، اور یہ روشنی خیموں کے جلنے کی روشنی تھی۔ ہر ایک غم زدہ اپنے وارث کو یاد کر رہا تھا، سوائے ایک بیوی کے جو نہ اپنے بچوں کو یاد کر رہی تھی نہ بھائی کو یاد کر رہی تھی، بلکہ اس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ ہر جلتے ہوئے خیمے میں جاتی اور اس میں پھنسی ہوئی بیویوں اور بچوں کو باہر نکال کر لاتی اور خاک پر بیٹھا دیتی۔ اب بچے ہوئے حسینی قافلے کی قافلہ سالار جناب زینب سلام اللہ علیہا تھی، اور ساتھ میں جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا تھی، اور سب کو دلاسا دیتی جا رہی تھی کہ گھبرانا نہیں، عباس کی بہنیں ابھی زندہ ہیں، اب تم سب میری ذمہ داری پر ہو، کسی کی مجال نہیں کہ اب ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، کیونکہ اب اسد اللہ کی بیٹی موجود ہے۔ بیویوں کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں، بیویوں تمہارا ہم پر بڑا احسان ہے، تم ہماری وجہ سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئیں۔ وہ بیویاں کہتی ہیں، شہزادی یہ نہ کہیے، ہم تو سرخرو ہو گئے کہ ہمارے عزیز آپ کے کام آ گئے۔ اس کے بعد جناب فضہ سے فرماتی ہیں کہ ذرا دیکھ لیجئے کہ بچے تو پورے ہیں، جب گنتی کی گئی تو 2 بچے کم تھے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اندھیری رات ہے، ستارے بھی شرم کی وجہ سے منہ چھپائے ہوئے ہیں، فاطمہ زہرا کی بے بس بیٹی کیا کرے؟ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو لیا اور بچوں کو تلاش کرنے لگی تو ایک شخص ملا، اس سے پوچھا، اے بھائی کیا تم نے 2 بچوں کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا، تھوڑی دیر پہلے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اب نہیں معلوم کہاں ہے۔ تھوڑی ہی دور گئی تھیں کہ دونوں بچے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے زمین گرم پر لیٹے ہوئے تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بہن آہستہ چلنا، لگتا ہے بچے روتے روتے سو گئے ہیں، کہیں ہماری آواز سن کر ڈر نہ جائیں، وہ یہ نہ سوچیں کہ انہیں دشمن پکڑنے آئے ہیں۔ مگر جب یہ غم زدہ بہنیں ان کے پاس پہنچیں اور ان کا ہاتھ چھوا تو وہاں زندگی ان کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ اب ایک طرف بے سر لاشیں اور ایک طرف ظالم فوج اور ایک طرف سیدانیاں ہیں، بچے بھی اب خاموش ہیں، اب اللہ تش کی کوئی صدا بھی نہیں ہے۔ ان معصوموں نے سوچ لیا کہ عباس شہید ہو گئے، اب پانی نہیں ملے گا، خالی کوزے ہیں اور بچے ہیں، کوئی نہیں جو پانی لائے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ شیر خدا کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا پہرا دے رہی تھی کہ اچانک بیوی کی نظر ایک آتے ہوئے سوار پر پڑی۔ شہزادی نے فرمایا، اے سوار وہیں رک جا، آج میرا پہرا ہے، عباس کی بہن پہرا دے رہی ہے، خبردار آگے قدم نہ بڑھانا۔ مگر وہ سوار بڑھتا چلا گیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ لگام کا پکڑنا تھا کہ سوار نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی۔ بیٹی نے باپ کو پہچان لیا، پھر کیا تھا، غم زدہ بیٹی کے بین تھے کہ زمین و آسمان رو دیے۔ ناظرین، اچانک جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ حسین کی لاڈلی سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ گھبرا گئی۔ بہن جناب ام کلثوم کو ساتھ لیا اور شام غریبہ کے سناٹے میں سکینہ کو تلاش کرنے لگی۔ فریاد کرتی جاتی ہیں، عباس تمہارے پاس سکینہ تو نہیں آئی؟ بھیا حسین سکینہ تو نہیں آئی؟ ایک طرف سے آواز آئی، بہن ذرا آہستہ بولو، سکینہ ابھی ابھی میرے سینے پر سوئی ہے۔ جناب زینب نے پلٹ کر آواز کی جانب دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے بے سر کے لاشے کے سینے پر سکینہ آرام سے سو رہی ہے۔ بیوی نے شانہ ہلایا، کہا، سکینہ آخر تم نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ جب ہمیں نیند آ رہی تھی بابا کو ڈھونڈتی ہوئی یہاں تک آئی اور آواز دی، بابا آپ کی سکینہ کو نیند آ رہی ہے، آپ کہاں ہیں؟ پھر یہاں سے اس لاشے سے آواز آئی، بیٹی سکینہ جانے پدر میں یہاں ہوں۔ ناظرین،
ذرا آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ شام غریبہ کے اس خوفناک ہولناک ماحول میں صرف جناب سکینہ امام حسین علیہ السلام کے پاس کیوں گئیں، جبکہ بچے سناٹے سے اکثر ڈر جاتے ہیں۔ یہ 4 سال کی ننھی بچی نازوں سے پلی کیسے امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچی؟ میرا دل کہتا ہے کہ اس میں بھی کچھ خدا کی مرضی ہوگی۔ ذرا سوچئے کہ سکینہ اپنے بابا سے کتنی زیادہ محبت کرتی تھی اور ہمیشہ اپنے بابا کے سینے ہی پر سونے کی عادی تھی۔ اس رات بھی اسے اپنے بابا کا سینہ یاد آیا ہوگا۔ ناظرین، انسانی فطرت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں دل اور دماغ بتاتا ہے جو آنے والے وقت میں ہونے والا ہوتا ہے۔ اسی فطرت کی روشنی میں کیا جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو یہ معلوم ہو گیا کہ آج کی رات ہمارے لیے آخری رات ہے، آنے والی صبح ہم آل رسول اسیر ہو کر بہت دور چلے جائیں گے۔ کچھ عرصے کے بعد کربلا میں آل رسول کو لوٹ کر آنے کا موقع مل جائے گا اور وہ سب بابا کی قبر سے لپٹ کر رو لیں گے، مگر میں اب دوبارہ کربلا واپس لوٹ کر نہ آ سکوں گی۔ بس یہی رات ہمارے لیے آخری رات ہے، ہمیں اپنے بابا سے آخری بار رخصت ہو لینا چاہیے، کیونکہ میرا بابا زخمی ہو کر شہید ہو چکا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں آ سکتے ہیں، میں ہی مقتل تک جاؤں گی۔ اگر اس آخری رات میں اپنے بابا سے نہ مل سکی تو بابا کو کیسے چین آئے گا؟ کل ہم سب اسیر ہو کر کوفے اور پھر زندان شام میں قید کر دیے جائیں گے اور کربلا میں شہیدوں کا چہلم کرنے واپس آئیں گے، مگر میں تو زندان شام کے قید خانے میں ہمیشہ کے لیے سو جاؤں گی، پھر بابا سے کیسے ملاقات ہوگی؟ اس لیے آج کی رات بابا کے بے سر کے لاشے سے ہی رخصت ہو لوں، تھوڑی دیر سینے پر سو جاؤں، بعد میں قید خانہ شام میں بابا کا سر ملنے کا اس کا آخری بار بوسہ لے لوں گی۔ بچی باپ کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی۔ محافظ قافلہ حسینی جناب زینب سلام اللہ علیہا بھائی کی لاڈلی بچی کو جلے ہوئے خیموں کے درمیان واپس لے آئیں۔ تھوڑا ہی وقفہ گزرا تھا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فوج یزید کی جانب سے ایک روشنی نظر آئی۔ علی کی بیٹی اٹھی اور ایک ٹوٹی ہوئی تلوار ہاتھوں میں تھام لی اور آگے بڑھی۔ فرمایا، اے فوج والوں، اگر لوٹنا ہے تو صبح لوٹ لینا، ہمارے بچے ابھی بھوکے پیاسے سوئے ہیں۔ مگر روشنی اور پاس آتی چلی گئی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک بی بی آگے بڑھی۔ یہ وہ بی بی تھی جس کا شوہر دنیا کی ساری دولتوں کو ٹھکرا کر آج ہی جنت کو روانہ ہوا تھا۔ اس بی بی نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے قدموں میں سر رکھ دیا، کہنے لگی، ہم لوٹنے نہیں آئے ہیں شہزادی، میں حر کی بیوی ہوں اور بچوں کے لیے کچھ کھانا پانی لائی ہوں۔ اب ذرا سوچئے اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا کے دل پر کیا گزری ہوگی جب جناب حر کی بیوی سے ملاقات ہوئی ہوگی۔ اس جان نثار کی زوجہ ہے جس نے پردیس میں میرے بھائی پر اپنی جان قربان کر دی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا اس وقت سوچ رہی ہوں گی کہ کاش سروں پر ہمارے چادریں ہوتی تو اس مہمان کے لیے بچھا دیتی۔ آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے سارے واقعات میں سب سے سخت ترین وقت کون سا تھا؟ یہی وہ وقت تھا جب آل رسول کے سامنے پانی کی مشک لا کر رکھی گئی۔ ذرا ان کے دلوں سے پوچھئے کہ اس وقت ان پر کیا گزری تھی۔ دو خیاری ماں جناب ام لیلہ سلام اللہ علیہا کی نظر جیسے ہی پانی پر پڑی، آواز دی، میرے لال علی اکبر، تم نے مرتے دم تک ایک گھونٹ پانی اپنے بابا سے مانگا تھا۔ کوئی بی بی کہہ رہی تھی، عباس واپس آ جاؤ، پانی آ گیا ہے۔ جناب رباب سلام اللہ علیہا کہہ رہی تھی، میرے ننھے مجاہد علی اصغر، بیٹا پانی آ گیا ہے، مگر اب میں تمہیں کیسے پانی پلاؤں؟ مگر پھر وقت کا امام زین العابدین علیہ السلام اٹھے، مشک کھولی، پانی لیا اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لائے۔ فرمایا، پھوپھی اماں پانی پی لیجئے۔ لیکن
جناب زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت عباس علیہ السلام کی لاڈلی کا شانہ ہلایا، کہا اٹھو سکینہ پانی پی لو۔ بچے نے آنکھیں کھولی، کیا چچا آ گئے؟ کہا نہیں، حر کی زوجہ کھانا اور پانی لائی ہے۔ بچی نے کہا آپ نے پانی پیا؟ کہا نہیں، تم چھوٹی ہو اس لیے پہلے تم پی لو۔ بچی نے کہا لائیے پھوپھی اماں۔ پانی اور پانی کا کوزہ لے کر سکینہ نے گنج شہیدہ کا رخ کیا اور آواز دی، بھیا علی اصغر تم میرے چھوٹے بھائی ہو، پہلے تم پانی پیو، سکینہ بعد میں پانی پیے گی۔ اہل حرم میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ناظرین، ابھی دشمنان اسلام کا ظلم اٹھانے سے دل نہیں بھرا تھا کہ 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی۔ آل رسول کو قیدی بنا کر کوفہ اور کوفے سے شام پھرایا جانے لگا۔ خداوند عالم ان ظالموں کو کبھی معاف نہیں کرنا جنہوں نے عطرت آل رسول کو بے خطا ستایا اور ان کے وارثوں کو شہید کیا، گلشن زہرا کو تاراج کیا۔ اسی غم کے ساتھ ناظرین اکرام مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوتا ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری پروڈکشن ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔